بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. 3-4 خبریں ہیں. ایک تو حکومت یعنی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس کے ان رہنماؤں کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے. کیا یہ اسی انڈرسٹینڈنگ پہ اسی سمت جا رہے ہیں جس کی بنیاد پر پی ڈی ایم کی حکومت مارز وجود میں آئی تھی. اس پر بات کریں گے. لیکن اس میں ایک بہت اہم جو ریفرنس ہوگا ایک انٹرویو ہے فیصل وافڈا کا جو انہوں نے شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ جو گفتگو کی. اس کے کچھ حصے ہیں جو میں یہاں پر ریپروڈیوس کروں گا. شہباز شریف صاحب نے سلیم صافی صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بات کی. مریم اورنگزیب صاحبہ نے آسماں شیرازی صاحب سے بات کی. تو اس میں جو ہمیں ایک ڈائریکشن کہ کس سمت ہم جا رہے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور جو ایک کنکلوژن ہے وہ آپ بھی نکال سکتے ہیں. لیکن جو مجھے سمجھ میں آئی ہے بات وہ یہ ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان جو ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوئے. فیصل وافڈا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے جس راستے پر یہ چل رہی ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی ریڈ لائن جو ہے کراس کر چکی ہے. اور جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں وہ طریقہ جو ہے وہ مستقبل میں پرابلمز کریٹ کرے گا. اب یہ میں آپ کے سامنے ریپروڈیوس کر رہا ہوں. بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں, سمجھنے کی باتیں ہیں. اور انہوں نے جو شہزاد اقبال صاحب سے بات کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مریم اورنگزیب سمیت کوئی بھی حکومتی عہدیدار جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی سینسرشپ سے متعلق ذمہ داری نہیں لے رہا. یہ بات ہو رہی تھی, یعنی یہ موضوع گفتگو اور سوال تھا. تو جس پر فیصل وافڈا نے یہ کہا کہ ان سے شہزاد اقبال سے کہ یہ آپ جیسے جو قابل اینکر ہیں ان کا یہ کام ہے کہ اس پر اتنے سوال اٹھائیں کہ ان کے پسینے نکل جائیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان الیکشن سے متعلق تو اختلافات ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان بھی الیکشن سے متعلق اختلافات ہیں. یہ سوال کیا شہزاد اقبال نے. تو فیصل وافڈا نے یہ کہا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جس طریقے سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیدا کر رہی ہیں, یعنی بیچ میں خلا پیدا کر رہی ہیں, اس سے آگ لگتے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوتی. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ خلا جو ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ ہو رہا ہے. یہ بات فیصل وافڈا کہہ رہے ہیں. سوال یہ کیا گیا شہزاد اقبال سے کہ اگر آگ لگ گئی تو خدا نخواستہ کیا ہوگا. تو فیصل وافڈا نے کہا میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک رحم کرے اور ان لیڈروں سے ہماری جان چھڑائے جن کی ایکسپائری ہو چکی ہے. اب وہ کون لیڈر ہیں؟ کیا وہ نواز شریف ہیں؟ کیا وہ آصف علی زرداری ہیں؟ کیا وہ خود میاں شہباز شریف ہیں؟ مولانا فضل الرحمان ہیں؟ فیصل وافڈا یہ کہہ رہے ہیں, ابھی تک جو سوال کے جواب انہوں نے دیے, کہ بالکل اس وقت جو ہے وہ ایک فاصلے پیدا ہو رہے ہیں. اچھا, اب وہ یہ پھر وہ کہہ رہے ہیں ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی اب دوبارہ ہٹ کرنا شروع ہو گئی ہے. پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں اس خام خیالی میں جا چکی ہیں جیسا کہ ہم اپنے وقت میں سوچتے تھے. فیصل وافڈا بہت امپورٹنٹ یہ فکر ہے ان کے, دہرا دیتا ہوں. ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی اب دوبارہ ہٹ کرنا شروع ہو گئی ہے. پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں اس خام خیالی میں جا چکی ہیں جیسا کہ ہم اپنے وقت میں سوچتے تھے. مریم اورنگزیب نے یہ کہا اپنے انٹرویو میں کہ ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے نام پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی. اچھا, اب یہ میرے پاس جو آسماں شیرازی صاحبہ سے جو مریم اورنگزیب کی بات ہوئی ہے اس میں جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ آسماں شیرازی صاحبہ نے یہ کہا کہ عمران خان کا نام جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر یعنی جو مین سٹریم ہمارے میڈیا چینلز ہیں ان پر اس کو لینے کی اجازت نہیں. تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ میں بھی لے رہی ہوں, آپ بھی لے لیں, اور آپ نام لے سکتی ہیں. تو اس پر آسماں شیرازی نے کہا کہ پیمرا کا اس حوالے سے کوئی آرڈر نہیں ہے. مریم اورنگزیب نے بھی یہی کہا
کہ آپ بتا دیں مجھے کہ پیمرا کا کوئی شو کاز کسی کو ملا, کوئی پابندی اگر ہم نے لگائی ہو. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہ میں حامد میر صاحب کے پروگرام میں تھی, وہاں پر بھی حامد میر صاحب نے بھی کوئی اسی قسم کی بات کی کہ عمران خان کے نام لینے پر پابندی ہے. تو میں نے نام لیا اور میں نے کہا کہ کوئی آپ کو کسی طرح کا کوئی شوکاز نوٹس آیا؟ تو یہ کہا عاصمہ شیرازی نے کہ دیکھیں اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں تو پھر تو یہ بات کہیں اگر اور ہوں گے تو پھر تو یہ معاملہ نہیں چلے گا. تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ پیمرا خود مختار ہے اور میرا اختیار نہیں ہے کہ میں ان کے حوالے سے بھی کوئی بات کر سکوں. تو میں نے تو یہ نام لیا ہے, تو میں اگر یہ کہوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نام نہ لیں اگر یہ پیمرا نے کیا ہے, تو انہوں نے اس بات کی, مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس بات کی رسپانسبلٹی نہیں لی. انہوں نے کہا کہ میں جس پر عاصمہ شیرازی نے کہا تو پھر کیا یہ فیصلہ کہیں اور ہوا ہے؟ تو ان پر مریم اورنگزیب صاحب نے کہا کہ دیکھیں اگر میں صرف اپنا جواب دے سکتی ہوں, اگر کہیں اور سے کوئی بات ہوئی ہے, کہیں اور سے کوئی فیصلہ ہوا ہے تو آپ خود جا کے بات کریں, میں تو صرف اپنا جواب جو ہے وہ دے سکتی ہوں. اچھا, اب یہی جو بات ہے, یہ جو فیصل وافڈہ صاحب ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اچھا, اب عمران ریاض کے حوالے سے بھی جو بات چیت ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو مریم اورنگزیب صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہی ہیں ساری چیز سے. انہوں نے پوری ایک ہسٹری بتائی عاصمہ شیرازی کے پروگرام میں کہ میں نے آئی جی سے بات کی, میں نے پولیس سے بات کی, ایجنسیوں سے بات کی, وزارت داخلہ رانا صاحب سے بات کی, پھر لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے پاس سے کیس چلا تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو میں اپنی پوری کوشش کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی. تو یہ فیصل وافڈہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض سے متعلق بھی ان کا بیان دیکھ لیں. تو یہ اچانک سے مطلب یہ جو ساری باتیں جو ہیں یہ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ فیصل وافڈہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اب جس طرح پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے جس طریقے سے یہ ڈیل کر رہی ہے یہ ریڈ لائن کراس کر چکی ہے اور ہمیں ماضی نہیں بھولنا چاہیے. ان لیڈروں کا, یہ جو سارے پی ڈی ایم کے لیڈر ہیں, ان سب لیڈروں کے اپنے فریم ٹیڑھے ہیں. یہ پاکستان کا فریم کیسے سیدھا کریں گے؟ یہ خود کھڑے نہیں ہو سکتے, چل نہیں سکتے, تو ملک کو کیسے چلائیں گے؟ بہت سٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے فیصل وافڈہ کی. جب عمران خان صاحب کے خلاف ابتدا ہوئی تھی تو فیصل وافڈہ صاحب لاہور نیشنل پریس کلب میں آئے تھے اور یہ جو پی ٹی آئی کے پہلے لوگ تھے جنہوں نے تنقید کرنا شروع کی تھی یہ ان میں شامل تھے. اور اب یہ جو انٹرویو شہباز شریف صاحب نے دیا ہے سلیم صافی صاحب کو, اس میں بھی انہوں نے عمران خان صاحب کا نام جو مین سٹریم میڈیا پر لینے پر جو ایک پابندی سے لگی ہوئی ہے, جس کی کوئی ہمیں کوئی پیمرا کی تحریر یا کوئی اور ایسی چیز نہیں نظر آتی, اس پر شہباز شریف صاحب نے سلیم صافی صاحب سے یہ کہا کہ پیمرا پر عمران خان کے نام پر پابندی چینلز پر میں نے تو نہیں لگائی. پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا جو نواز شریف پر پابندی تھی وہ ہم نے لگائی تھی. ایک ہمیں یہ چیز بڑی وضاحت سے نظر آ رہی ہے کہ جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے آپ کو بہت سارے جو فیصلے ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں. ایک طرح سے ایک جو فیصل وافڈہ کا جو گفتگو ہے اس سے جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک حکومت جو ہے, یہ جو حکومتی لیڈران ہیں انہوں نے دوبارہ سے اس طرح کے بیانات دینے شروع کیے ہیں, اس طرح کے انہوں نے ہٹیں لگانی شروع کی ہیں کہ ہمیں یاد آ جاتا ہے ان کا ماضی. اور ماضی میں کیا تھا؟ ماضی میں گجرانوالہ کے جلسے میں جو نواز شریف صاحب نے پاکستان کے اداروں پر تنقید کی وہ سب کے سامنے ہے. مریم نواز صاحبہ جو بات کہتی رہیں وہ سب کے سامنے ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو بات کی وہ سب کے سامنے ہے. تو فیصل وافڈہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ریڈ لائن جو یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان نے کراس کی ہے وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بھی کراس کر رہی ہے اور اس سے آگ لگنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. اور دیکھیں یہ بڑے امپورٹنٹ دن ہیں اس لیے کہ اگلے 10-12 دنوں میں کیئر ٹیکرز آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو پی ڈی ایم حکومت میں نہیں ہوگی دے ول بی آؤٹ آف گورنمنٹ. تو بڑا یہ ایک انٹرسٹنگ سینیریو بن رہا ہے.
میں نے جب یہ چیزیں دیکھیں تو مجھے ان کے جواب نہیں ملے، تو میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں، گوش گزار کی ہیں کہ فیصل وابڈا کے بقول ریڈ لائن پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کراس کر چکی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایکسپائری ہیں، اور یہ خود کھڑے نہیں ہو سکتے، سیدھے نہیں چل سکتے، ان کے فریم یعنی پولیٹیکل فریم ان کے ٹیڑھے ہیں، اور یہ باتیں بھی ٹیڑھی کر رہے ہیں، اور ان کا ماضی نہیں بھولنا چاہیے، اور کسی بھی وقت جو یہ گفتگو کر رہے ہیں اسے آگ لگ سکتی ہے۔ تو ویری ویری امپورٹنٹ، ویری ویری انٹرسٹنگ یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔